بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، فرض کر دیے گئے ہیں تم پر روزے جیسا کہ فرض کر دیے گئے تھے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے۔ کس لیے؟ لعلکم تتقون، شاید کہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ رمضان کا حکم شعبان 2 ہجری میں نازل ہوا۔ اس مبارک مہینے کی آمد سے قبل شعبان میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک تفصیلی خطبہ فرماتے جس میں رمضان شریف کی اہمیت و فضائل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بیان کرتے۔ روزہ کھانے پینے کو چھوڑ دینا روزہ نہیں کہلاتا، بلکہ دراصل اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع پر عمل کرنے کا نام روزہ ہے۔ روزہ روحانی علاج کرتا ہے، نہ کہ روزہ رکھنا کوئی تفریحی یا صحت کو اچھا کرنے کا نسخہ ہے، بلکہ اس سے سرکش نفس کو اللہ کی مرضی کے تابع کرنے کا نام روزہ ہے۔ حدیث میں ہے، جب تک تم گالی گلوچ، جھوٹ، غیبت، چغلی، چوری، حسد، بغض، کینہ، ریا کاری جیسی باتوں سے باز آ جاؤ گے تو روزے کا حق ادا کر سکو گے، ورنہ تمہارا بھوکا پیاسا رہنا کوئی اہمیت کا حاصل نہیں۔ یہ ایک قسم کا فاقہ ہوگا، نہ کہ روزہ، اور اس سرکش نفس کی اصلاح کرنا ہے جو شریعت کے احکام نفس کو بھاری لگتے ہیں، ان کا کرنا آسان ہو جائے اور تم متقی ہو جاؤ۔ رمضان اس مہینے کو کہتے ہیں میری پیاری بہنوں جو موسم خریف سے پہلے برس کر زمین کو غبار آلودگی سے پاک صاف کر دیتی ہے۔ بارش جب وہ برستی ہے تو وہ زمین صاف ستھری ہو جاتی ہے۔ اسی طرح رمضان کا مہینہ بھی اس امت کے ابدان کو گناہوں سے پاک صاف کرتا ہے۔ بعض کہتے ہیں رمضان سے آفتاب کی شدت حرارت سے پتھر کے گرم ہو جانے کو کہتے ہیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، بہت ہی بابرکت والا مہینہ ہے جس میں قرآن مجید لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا پر اتارا اور وقتاً فوقتاً 30 برس کی مدت میں وہاں سے نازل ہوتا رہا، جس کا بیان پارہ نمبر 30 سورۃ القدر میں آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 روز خلوت میں روزے سے رہے تو اللہ نے ان کو تورات دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 روز خلوت میں روزے سے رہے تو انجیل ملی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 30 روز غار حرا میں خلوت سے رہے تو قرآن ملا۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے اس مہینے میں، کیونکہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے۔ دلوں کا زنگ دور کرنے کے لیے بہترین طریقہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ موت کو کثرت سے یاد کیا جائے اور تلاوت قرآن پاک کی جائے، جس سے دلوں کا زنگ دور ہوتا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن دونوں بندے کی سفارش کریں گے، یعنی بندے کی جو دن میں روزے رکھے اور رات میں اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے حضور کھڑے ہو کر اس کا قرآن مجید پڑھے یا سنے گا، روزہ عرض کرے گا قیامت والے دن، اے میرے پروردگار، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور نفس کی خواہشات کو پورا کرنے سے روکے رکھا تھا، آج میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما اور اس کے ساتھ مغفرت اور رحمت کا معاملہ فرما۔ قرآن کہے گا
میں نے اس کو رات کے سونے اور آرام کرنے سے روکے رکھا، آج اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ یہ قرآن مجید کہے گا، اور اس کے ساتھ بخشش اور عنایت کا معاملہ فرما۔ چنانچہ روزہ اور قرآن کی سفارش اس بندے کے حق میں قبول فرما لی جائے گی، اور اس کے لیے جنت اور مغفرت کا فیصلہ فرما دیا جائے گا۔ سورہ بقرہ میں جو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، الَّذِينَ يُطِيقُونَ فِدْيَةٌ طَعَامٌ مِسْكِين، جب یہ آیت نازل ہوئی تو مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 361 سلمہ بن اکوا سے روایت ہے، جس کا جی چاہے روزہ رکھے اور جس کا جی چاہے فدیہ دے دے۔ یہ آیت میں اس طرح بتایا گیا، الَّذِينَ يُطِيقُونَ، جو طاقت رکھتا ہے وہ روزہ رکھتے، اور جو نہیں طاقت رکھتا، بیمار ہے، سفر پر ہے، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی۔ پھر من شاہدہ منکم الشہر فلیصمہ سے وہ آیت جو ہے وہ منسوخ ہو گئی، جو میں نے ابھی پڑھی ہے۔ ابن عمر بھی منسوخی کہتے ہیں اس آیت، یعنی اب اس سے یہ پتہ چلا کہ جو بھی تم میں سے حاضر ہے اس مہینے میں، یعنی زندہ ہے اور تندرست ہے، وہ روزہ ضرور رکھیں۔ دیکھیں آج کل کے دور میں لوگ روزے سے بہت دور ہو چکے ہیں، نہ بچوں کو ترغیب دیتے ہیں کہ روزہ رکھیں، نہ ہی وہ خود رکھ رہے ہیں۔ تو احادیث کے روح سے دیکھتے ہیں کہ پہلی قسم میں بلا عذر روزہ جو چھوڑنے والے ہیں، اگر سارا سال یعنی پوری زندگی بھی روزہ رکھیں نا تو وہ اس ایک روزے کا ازالہ نہیں کر سکتے۔ دوسری قسم میں حائضہ نفاس والی عورتیں آتی ہیں، ان پر قضا واجب ہے، فدیہ نہیں۔ تیسری قسم مسافر اور بیمار کے سوا کوئی روزہ نہ چھوڑے، اس سے دائمی بیمار مستثنیٰ ہے، اور بوڑھے جو بہت زیادہ ضعیف اور لاغر ہو جاتے ہیں، اور دودھ پلانے والی، حاملہ، فدیہ ہے ان پر، اور ساتھ ہی قضا بھی ادا کرے جب وہ ٹھیک ہو جائے۔ بہقی شعب الایمان کی ایک روایت ہے میری پیاری بہنوں، حضرت سلیمان فارسی سے روایت ہے کہ ماہ شعبان کی آخری تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو ایک خطبہ دیا، جس میں آپ نے فرمایا، لوگو تم پر ایک عظمت والا اور بابرکت مہینہ سایہ افغن ہو گیا ہے، اس مبارک مہینے کی ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، اور اس کی راتوں میں بارگاہ خداوندی میں کھڑے ہونے کو نفل عبادت مقرر کیا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرض عبادت یعنی سنت یا نفل ادا کرے گا تو اس کو دوسرے زمانے کے فرضوں کے برابر اس کا ثواب ملے گا، اور اس مہینے میں فرض ادا کرنے کا ثواب دوسرے زمانے کے 70 فرضوں کے برابر ملے گا۔ یہ صبر کا مہینہ ہے، جس میں مومن بندے کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے، اور آپ مشاہدہ کرتے ہیں کہ عام دنوں میں انسان اتنے لوازمات نہیں کھاتا، اتنی ڈشز نہیں کھاتا جتنا ان روزوں میں کھا لیتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کھلواتے ہیں۔ جس نے اس مہینے میں کسی روزے دار کو اللہ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کے لیے افطار کرایا تو اس کے لیے گناہوں کی مغفرت اور آتش دوزخ سے آزادی کا ذریعہ ہے، اور اس کو روزے دار کے برابر ثواب دیا جائے گا، اور روزے دار کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک تو روزہ افطار کرنے کا سامان میسر نہیں ہوتا، تو کیا غربا اس ثواب سے محروم ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو دودھ کا ایک گھونٹ پر یا صرف پانی کے ایک گھونٹ پر کسی روزے دار کا روزہ افطار کرا دے، اور جو کوئی روزے دار کو پورا کھانا کھلائے، اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض کوثر سے ایسا سیراب کرے گا
جس کے بعد اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی، درا حال کہ وہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اس ماہ کا ابتدائی حصہ رحمت، دوسرا حصہ مغفرت کا، تیسرا دوزخ سے نجات کا۔ جو اس مہینے میں اپنے غلام اور خادم کے کام میں آسانی اور کمی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا اور اس کو دوزخ سے آزادی اور رہائی دے دیں گے اللہ تعالیٰ۔ تو آج کل تو میری پیاری بہنوں غلام اور خادم نہیں ہوتے، تو اس میں ہم دیکھیں گے اپنے ماتحت افراد، ٹیچرز اپنے شاگردوں کو، ماں باپ جو ہے اپنے بیٹی کو، بہو کو، اور اسی طرح بہو اپنی ساس کو، کہ جو آسانی پیدا کرے گا کام میں، اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ سے آزادی اور رہائی کا ذریعہ بنا دیں گے۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہونے کا مطلب یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے قرب و رضا کے طالب بندے اس ایک رات میں قرب الہی کی اتنی مسافت طے کر سکتے ہیں جو 1000 راتوں میں طے نہیں ہو سکتی۔ اس کی مثال ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ پہلے زمانے میں لوگ مسافت طے کرتے تھے، ان کا طریقہ کار قافلے کی شکل میں ہوتا تھا یا پیادے کی شکل میں پیدل چلتے تھے، لیکن آج کل کے مادی دنیا میں دیکھتے ہیں کہ تیز رفتار ہوائی جہاز یا راکٹ کے ذریعے سے دن بلکہ گھنٹے میں اس سے زیادہ مسافت طے کی جا سکتی ہے جتنی پرانے زمانے میں سینکڑوں دنوں میں طے کرتے تھے۔ تو میری پیاری بہنوں، اگر ہم نے لیلۃ القدر پا لی وہ رات، تو اس کا اجر 83 سال کی عبادت کے برابر ثواب ملے گا۔ اتنا اجر اکٹھا کرنا اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں ٹھیک مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ہم 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات جاگیں گے، اس میں سے کوئی بھی طاق رات ہو سکتی ہے، اور جب یہ جاگیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ طاق رات پانے کی توفیق عطا فرمائیں گے جس کو ہم ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ تو اس کی نشانیوں کو بھی ہم دیکھ لیں کہ اس میں نشانیاں کون کون سی ہوتی ہیں۔ اس رات میں سکون ہوگا، نہ زیادہ سردی ہوگی نہ گرمی، نہ ستارے جھڑتے ہیں، آسمان صاف روشن ہوتا ہے۔ اس کی صبح سورج تیز شعاؤں والا نہیں نکلتا، سورج کی شعائیں ہلکی اور اس کی روشنی بوقت طلوع آفتاب مدھم ہوتی ہے۔ اس رات کو بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی بخشش نہیں ہوتی، شرابی، ماں باپ کا نافرمان، اسلامی رشتوں ناتوں کو توڑنے والا۔ صبر، غمخواری کا یہ مہینہ ہے۔ صبر کے اصل معنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے نفس کی خواہشات کو دبانا اور تلخیوں اور ناگواریوں کو جھیلنا۔ اس طرح روزہ رکھ کر روزے دار کو تجربہ ہوتا ہے۔ فاقہ کشی تکلیف دہ چیز ہے، اور اہل ایمان کو رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اس کا تجربہ ہے کہ اس مہینے میں وافر مقدار میں اللہ تعالیٰ رزق مہیا کرتے ہیں۔ اتنا 11 مہینوں میں نہیں ملتا جتنا اللہ تعالیٰ اس مہینے میں ہمیں کھلاتے اور پلاتے ہیں۔ یہ اس کی رحمت ہوتی ہے میری پیاری بہنوں۔ اب ہم احادیث ہی کے ذریعے دیکھتے ہیں کہ پہلا عشرہ جو ہے رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے، اور تیسرا دوزخ سے نجات کا عشرہ ہے۔ ابن خزیمہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس میں 4 کلمات بکثرت پڑھو، 2 تو وہ ہیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کر لو گے، اور 2 وہ ہیں جو تمہارے لیے اشد ضروری ہیں۔ جن 2 کے ساتھ اللہ خوش ہوتے ہیں، لا الہ الا اللہ ایک یہ ہے، اور دوسرا ہے استغفر اللہ۔ اور جن سے تم کبھی بھی بے نیاز نہیں ہو سکتے، وہ جناب باری سے جنت کی طلب اور جہنم سے بچاؤ کی طلب ہے۔ اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اللہم اجرنا من النار۔
حضرت عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ آپ صحابہ کو اس رات کا تعین کی خبر دینے کے لیے نکلے تو دو شخص آپس میں لڑ رہے تھے۔ آپ آئے اور ہم سے فرمانے لگے، میں تو اس لیے نکلا تھا کہ تمہیں بتا دوں کہ فلاں رات لیلۃ القدر ہے، لیکن فلاں دو شخص لڑ رہے تھے۔ اس کی مشغولیت اور اس کے برے اثر سے وہ چیز ہی میرے دل سے نکال دی گئی۔ ممکن تھا کہ ایسے لگا اس کو اٹھا لیا گیا میرے سے، اور اس کا اٹھ جانا ہی تمہارے حق میں بہتر تھا، بس اب تم ان کو تاک راتوں میں تلاش کرو۔ اگر مسلمان رمضان کی بزرگیاں بخوبی معلوم کر لیں تو سارا سال رمضان ہونے کی تمنا کریں۔ میں نے دیکھا کہ میں اس رات جب میں کیچڑ پر سجدہ کر رہا ہوں، وہ 21ویں رات بارش برسی اور مسجد کی چھت ٹپکی، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ کی پیشانی پر اور ناک پر کیچڑ لگا ہوا ہے۔ اس لیے مختلف احادیث سے یہ بھی بات واضح ہوتی ہے کہ کوئی ایک رات مختص نہیں، بلکہ تاک راتوں میں اس کو تلاش کرو۔ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو مشک اور عنبر سے زیادہ پسند ہے۔ دن بھر فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں اور ہر روز اس کے لیے جنت کی نعمتیں بڑھا دی جاتی ہیں۔ گرمیوں میں روزے کی پیاس برداشت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پیاس سے بچا لے گا۔ صائم کی ہونٹوں کی خشکی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کی پیشانی کو نور عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو امامہ باہلی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ میں سو رہا تھا کہ دو شخص میرے پاس آئے۔ وہ میرا شانہ پکڑ کر دشوار گزار پہاڑ کے پاس لے گئے اور اس پر چڑھنے کو کہا۔ میں نے کہا، اس پر چڑھنے کی میری سکت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا، چڑھو، ہم سہارا دیتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پہاڑ پر چڑھے۔ جب پہاڑ کے بیچ میں پہنچے تو شدید قسم کی چیخیں سنائی دی۔ میں نے پوچھا، یہ کیا چیخیں ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ جہنم والوں کی چیخیں ہیں۔ پھر مجھے اور آگے لے جایا گیا تو کچھ لوگ الٹے ٹانگ دیے گئے تھے، ان کے جبڑے پھاڑ دیے گئے تھے اور ان سے خون بہہ رہا تھا۔ میں نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ تندرست ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے احکامات، روزہ، نماز اور صدقہ خیرات نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے اور رمضان کے روزے رکھنے کے علاوہ ہم نفلی روزے رکھنے والے بھی ہوں اور اس طرح حق ادا کرنے والے ہوں جس طرح اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمایا۔ جزاک اللہ خیرہ۔